ایک تو ان کے امتحانات زیادہ ہیں، دوسرا یہ بالآخر عصر حضور سے دور ہیں۔ امام کے شرف میں، امام کے حضور میں بیٹھنا خود ایک شرف ہے اور خود یہ سعادت ہے، تو ہم چونکہ نہیں بیٹھ سکے ہیں تو یہ چیز تو، یہ سعادت تو ہم سے کم ہوئی ہے نا، تو پھر یہ جو فضائل میں ہماری اضافہ اسی لیے کہ وہ لوگ جو امام کے حضور بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے وہ ایک شرف حضور لیتے تھے، لیکن ان کی نسبت وہ لوگ جن کو یہ شرف حضور نہیں ملا، اگر وہ بھی اسی طرح اپنے ایمان میں پختہ ہیں تو ان کی زحمت زیادہ ہے اور ان کی محنت زیادہ ہے۔ اور یہ دیکھنا، وہ آدمی جو امام کو دیکھتا ہے اور ان کے لسان مبارک سے فرامین سنتا ہے، ان کی کرامات دیکھتا ہے، اس کا نیک بن کے رہنا وہ بھی اپنی جگہ کمال ہے، لیکن وہ آدمی جس نے آج تک کسی امام کو دیکھا نہیں، اس لیے ہمارے ائمہ علیہم السلام سے جو روایات نقل ہوئی ہیں غیبت کے زمانہ کے شیعوں کی فضیلت میں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سیاہی پر ایمان لایا ہے کہ جو کاغذوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ مثلا لکھی ہوئی کتابوں میں انہوں نے ہمارے فضائل پڑھے، کتابوں میں پڑھا کوئی امام آئے تھے اور ان کی یہ سیرہ تھی، ان کے یہ فرامین تھے، اور یہ لوگ جو ہیں ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی زندگی کو ہماری سیرہ کے مطابق گزارا، ہماری زندگی کے مطابق گزارا، ہماری منشا کے مطابق گزارا، ہماری خوشیوں میں خوش رہے، ہمارے غموں میں جو ہے غمگین رہے، اپنے آپ کو ہم سے متمسک رکھا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے کسی امام کو نہیں دیکھا، نہ نبی کو دیکھا نہ امام کو، کسی معصوم کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود یہ ایمان میں اتنا پختہ ہیں، تو یقیناً یہ فضائل کے مستحق ہیں، یقیناً یہ مدح کے مستحق ہیں، اور اس لیے ہمارے ائمہ نے بہت زیادہ جو ہے ان کی تعریف بھی کی۔